پاکستان کی حکومت نے ایک یو ایس آرمی کے کمانڈر کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کی کرنٹ ڈائنامکس اور اس دوران کے پی میں ہونے والے احتجاج اور کچھ جگہوں پر ان احتجاجوں کے دوران ڈیفرنٹ جھڑپیں۔ اس وقت ویسٹرن خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، وہ علاقے جو افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، وہاں پر ایک بے چینی کی کیفیت کیوں ہے؟ ٹی ٹی پی کی کیا ایکٹیویٹیز آج کل چل رہی ہیں اور ان ایریاز میں پاکستان کون سے نئے ایکشنز لینے کا ارادہ رکھتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے اگر ہم اسلام آباد کا رخ کریں تو پاکستان نے ایک بہت امپورٹنٹ کانفرنس کو ہوسٹ کیا ہے۔ یہ ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس تھی جس میں سینٹرل ایشیا اور ہمارے ریجن کے کچھ اہم ملٹری کمانڈرز نے شرکت کی ہے اور ان ممالک کے ٹاپ ڈیفنس اور ملٹری آفیشلز، اور اس میں یو ایس سینٹ کام کے جنرل مائیکل ای کوریلا کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ ویسے تو یو ایس اس ریجن کا پارٹ نہیں ہے، لیکن یو ایس کی جو ملٹری کمانڈز ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور سینٹ کام اس علاقے کو دیکھتی ہے۔ ہم نے اپنی کئی ویڈیوز میں یو ایس کی سینٹرل کمانڈ کو ڈسکس کیا ہوا ہے جو کہ پورے مڈل ایسٹ کے ریجن کو دیکھتی ہے، ایجپٹ تک اور اس سائڈ سے پاکستان تک۔ پاکستان، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، یعنی اسرائیل اور ایران کے حوالے سے بھی جو ملٹری معاملات ہیں اس کو سینٹ کام ہی دیکھتی ہے کہ مڈل ایسٹ ریجن میں اپنے کتنے ٹروپس، کتنی بیسز کو مینٹین کرنا ہے اور یہاں کے پانیوں میں کتنے بحری بیڑے پہنچانے ہیں۔ یو ایس نیوی کی 5th فلیٹ بھی یو ایس سینٹ کام کا ایک اہم پارٹ ہے جو کہ مڈل ایسٹ کے پانیوں کو دیکھتی ہے۔ تو اس حوالے سے یو ایس کی جو سینٹرل کمانڈ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور پچھلے 20 سالوں میں امریکہ نے افغانستان اور عراق میں جو جنگیں شروع کی ان کو بھی سینٹ کام نے ہی ملیٹریلی مینج کیا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کے روابط بھی پچھلے کچھ سالوں میں سینٹ کام کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہوئے ہیں۔ چاہے وہ آرمی چیف عاصم منیر ہوں، چاہے جنرل باجوہ ہوں، چاہے رحیل شریف ہوں یا کیانی ہوں یا مشرف ہوں، ان سب نے سینٹ کام کے ساتھ تعاون کو بڑھایا ہے، کیونکہ یو ایس کی ایکٹیویٹیز پچھلے 25 سالوں میں بہت زیادہ تیز ہو گئی تھیں اس ریجن میں جب ایک نئی جنگ شروع ہوئی 9/11 کے بعد۔ تو اس وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کے ڈائنامکس تھے وہ بھی نیکسٹ لیول پر چلے گئے اور نئے طریقے سے یہ تعلقات شیپ اپ ہوئے ہیں، جس میں یو ایس نے پاکستان کو کافی حد تک ایف پاک اسٹریٹجی سے دیکھا ہے، یعنی پاکستان کو افغانستان سے ملایا ہے، اور پچھلی کئی ایڈمنسٹریشنز کی بات کریں تو انہوں نے پاکستان کو افغانستان کے لینس سے دیکھا ہے، اور انہی جنگوں کی وجہ سے پاکستان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ بہت سے ملیٹنٹ گروپس نے اس ریجن میں جنم لیا ہے اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ اس سارے چکر میں پاکستان اور امریکہ نے ایک دوسرے پر ڈیفرنٹ الزامات بھی لگائے ہیں۔ امریکہ پاکستان پر ڈبل گیم کا الزام لگاتا رہا ہے، اور پاکستان کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ یو ایس پریزنس کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات بہت مشکل ہوئے ہیں۔ کیانی کے دور میں ایک بہت بڑا اختلاف سامنے آیا تھا، ہم پورے ملک میں ملٹری آپریشن کر رہے تھے۔ مین آپریشن ایک ساؤتھ وزیرستان میں چل رہا تھا، ضرب عزم، اور سوات میں راہ راست، اور یو ایس اس وقت ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ آپ شمالی وزیرستان میں بھی دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لو، جو کہ پاکستان کہہ رہا تھا کہ ہم ابھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو کیانی نے اس وقت یو ایس آرمی اور سینٹ کام کے ساتھ بہت سے معاملات کو چلایا بھی، یعنی کوارڈینیشن بھی کی، اور بہت سے معاملات پر اختلاف بھی آیا۔ جب امریکنز نے 2-3 بار پاکستان کی سپیس کی بھی وائلیشن کی، حالانکہ ہم نیٹو کو پورا رستہ فراہم کیے ہوئے تھے، نیٹو کی سپلائی لائنز یہاں سے جا رہی تھیں، پھر بھی اختلافات پیدا ہوئے اتنے اسٹرانگ کوآپریشن کے باوجود، اور ان اختلافات کے بعد پاکستان کافی حد تک رشیا اور چائنا کی طرف گیا، لیکن ان کو پھر پاکستان کی ضرورت پڑی جب انہوں نے انخلا کرنا تھا۔ تو 2019-20 میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے عمران خان کی حکومت سے رابطہ کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ری نیوڈ کوآپریشن، جس کو آپ پوسٹ 2020 کوآپریشن کہہ سکتے ہیں۔ پوسٹ کرونا ورلڈ، پوسٹ نیٹو وڈرال ان افغانستان، یہ ایک نیا کوآپریشن ہے پاکستان اور یو ایس کے درمیان، جس میں معاملات ہمیں بہتری کی طرف ہی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب کی آئی ہے ہمارے تعلقات ان سے بہتری ہو رہے ہیں، اور اس میں ایک بہت اہم کردار بہت سے لوگوں کے مطابق سینٹ کام نے ادا کیا ہے۔ سینٹ کام نے پاکستان اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ملانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور سینٹ کام کے کمانڈر تھے جنرل مائیکل ای کوریلا، جن کو پاکستان نے نشان امتیاز ملٹری سے نوازا ہے۔ اور پاکستان کا بھی نیریٹو یہی ہے کہ انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو ایڈوانس کرنے میں، یعنی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں پاک امریکہ کو قریب لانے میں کوریلا کا ایک اہم کردار ہے۔
اور پچھلے کچھ سالوں میں US کانگریس کی کچھ میٹنگز کی بھی بات کریں، کچھ ہیئرنگز کی بات کریں، تو وہاں بھی کوریلا نے پاکستان کے حوالے سے بڑے اچھے کلمات ادا کیے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان US کا ایک فینومینل پارٹنر ہے دہشت گردی کے حوالے سے اس پورے ریجن میں۔ کمانڈر کوریلا نے پاکستان کی زبردست الفاظ میں تعریف کی، اور یہ بہت ریئر ہے کہ ایک سینٹ کام کا کمانڈر پاکستان کی اتنی تعریف کر رہا ہے۔ اور تقریباً 2 سال پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جنرل کوریلا اپنے لا میکرز کو بتا رہے تھے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور انہوں نے متعدد بار اسلام آباد کا وزٹ بھی کیا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، اور جنرل عاصم منیر کے ساتھ ان کے بڑے زبردست ورکنگ ریلیشنز ہیں، اور پاکستان سینٹ کام کا ایک اہم پارٹنر ہے اس ریجن میں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے پاکستان کے سینٹ کام اور اسپیشلی جنرل کوریلا سے تعلقات جو اب بہت جلد ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ بائیڈن نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو ہٹایا نہیں، ان کی جو ملازمت کی مدت تھی وہ پوری ہونے دی۔ اور امریکن جریدوں کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اپنے فیوریٹ ڈیفنس سیکرٹری جو ہیں پیٹر ہیگسیت یعنی US کے وزیر دفاع، ان سے فیڈ بیک نہیں لیتے اس ریجن کے معاملے میں، وہ مائیکل کوریلا سے لیتے ہیں، کیونکہ کوریلا کو ساری آپریشنل ڈیٹیلز کا پتہ ہوتا ہے۔ اور کوریلا کی بات کریں تو یہ کافی حد تک پرو اسرائیل جنرل سمجھے جاتے ہیں، اور یہ اسرائیل کے بھی متعدد وزٹ کرتے ہیں اور اسرائیل کی آرمی کو پورا گائیڈ کرتے ہیں۔ اور اتفاقاً ہم نے یہ چیز آپ کو اس ویڈیو میں بتائی تھی تھوڑے دن پہلے کہ کس طرح جنرل کوریلا کے وزٹس ہوتے ہیں اسرائیل کے اندر۔ اور ابھی کچھ دن پہلے شاید US میں کسی پروٹیسٹر نے ان پر تنقید کی تھی جنرل کوریلا پر کہ اسرائیل جو اتنے بچے مار رہا ہے غزہ کے اندر، آپ ان کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اور آگے سے ان کا جواب یہ تھا کہ آپ اس کا جواب حماس سے پوچھیں۔ اور اسی وجہ سے پاکستان میں ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں نے تنقید کی سرکار کے اس فیصلے پر کہ نشان امتیاز ملٹری دینے کی کیا ضرورت تھی، جو کہ اسرائیل کے جینوسائیڈ کو کافی حد تک انیبل کرتے ہیں، اسرائیل کا ایک امپورٹنٹ پارٹنر ہے۔ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی سامنے آ رہا تھا، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمارے اسرائیل سے کوئی تعلقات نہیں ہیں، ہمارے امریکہ سے تعلقات ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے پن پوائنٹ کیا کہ فارن پالیسی میں صرف انٹرسٹ ہوتے ہیں، جذبات نہیں۔ پاکستان نے اگر کوریلا کو عزت دی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ پاکستان اور US کے درمیان تعلقات بہتر ہوں، اور اس میٹر میں اسرائیل میٹر نہیں کرتا۔ اور اس میں واقعی کسی ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے کہ اسرائیل کی جتنی ملٹری کیمپین ہے غزہ کے اندر، اس کو سینٹ کام ہمیشہ سے سپورٹ کرتی آئی ہے۔ ہم نے کئی ویڈیوز میں ڈسکس کیا، اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ اسرائیل اس وقت US کا اہم پارٹنر ہے، کپتان ہے پچھلی کئی دہائیوں سے۔ تو اس وجہ سے سینٹ کام کا جو بھی کمانڈر ہوگا یا جو بھی US پریزیڈنٹ ہوگا وہ پرو اسرائیل ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہ US کی فارن پالیسی کا حصہ ہے کہ وہ کبھی اینٹی اسرائیل نہیں جا سکتا پبلکلی۔ ہاں، ریٹائر ہو کر وہ کچھ بیانات وغیرہ دے سکتا ہے، لیکن جب وہ سروس میں موجود ہے اس کو پرو اسرائیل رہنا پڑتا ہے، اور اسرائیل کی ہر ممکنہ مدد کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب یہ کانفلکٹ شروع ہو رہا تھا، ہم تو تب سے ہی کور کر رہے تھے، 7 اکتوبر 2023 کے بعد امریکہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر اپنے ملٹری ایسٹس جمع کرنا شروع ہو گیا تھا پورے مڈل ایسٹ میں، تو وہ بھی سینٹ کام کی ہی قیادت میں ہو رہا تھا۔ اس میں بحری بیڑے، ٹروپس، امریکن انٹیلیجنس آفیسرز، ان سب ایسٹس میں اضافہ ہو رہا تھا، اور US کی بیسز جو پورے مڈل ایسٹ میں ہیں ان کو بھرا جا رہا تھا۔ اور وہ بیسز زیادہ کہاں پر ہیں؟ قطر، کویت، بحرین، سعودی عرب، جارڈن وغیرہ میں۔ اور US ان مڈل ایسٹرن ممالک میں بیٹھ کر اپنے آپریشنز کو کافی حد تک مینج کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈین اوشن ریجن میں ڈیاگو گارسیا جو آئیلینڈز ہیں وہاں پر ان کی ملٹری بیسز ہیں۔ پھر میڈیٹرینین سی میں ان کی پریزنس ہے، ریڈ سی میں ان کی پریزنس ہے، گلف آف عمان میں ان کی پریزنس ہے، ہر جگہ پر US آرمی پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ امریکن فارن پالیسی کا پارٹ ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنا، اور اس پورے ریجن میں جب سینٹ کام کی موجودگی ہوتی ہے تو اس کا ایک اہم کردار اسرائیل اور ایران بھی ہوتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں انہوں نے ایران پر حملے کے آپشن کے حوالے سے بھی کہا کوریلا صاحب نے کہ ہم حملہ کر سکتے ہیں، اور ایران کے حوالے سے بھی یہ ایک ہاکش جنرل سمجھے جاتے ہیں، یعنی فل اینٹی ایران اور فل پرو اسرائیل۔ ایک جگہ پر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ پوری اوور ویلمنگ فورس کے ساتھ ایران پر اٹیک کر سکتے ہیں، تو ان کا جواب تھا بالکل ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ جنرل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو وار ہے وہ کوئی زیادہ مشکل یا چیلنجنگ یا زیادہ ایکسپینسو نہیں ہوگی، ہم ایران پر اسٹریٹجک سٹرائکس کر سکتے ہیں بڑا ایزیلی۔
اور US نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملے کیے بھی تھے۔ تو اس لیے اس اقدام پر تنقید ہوئی تھی کہ ان کو نشان امتیاز کیوں دیا گیا، اور ڈیفینیٹلی اس آرگومنٹ کے خلاف بھی بہت سے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان اور امریکہ کے بائی لیٹرل تعلقات سے تعلق رکھتا ہے، اس میں اسرائیل کہیں بھی نہیں ہے۔ تو پاکستان نے جو کانفرنس منعقد کروائی ہے اسلام آباد میں، اس کا جو سلوگن تھا وہ تھا اسٹرینتھننگ بانڈ سیکیورنگ پیس۔ اس پورے سینٹرل ایشین ریجن میں پیس کے لیے مل کر کام کرنا، اور جو ٹاپ دہشت گرد گروپس ہیں ان کو مل کر کاؤنٹر کرنا، اور داعش کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ جوائنٹ ٹریننگ ایکسرسائزز اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے کوآپریشن کو بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ اوور آل ریجنل سیکیورٹی کوآپریشن، ملٹری ڈپلومیسی اور اسٹریٹجک ڈائیلاگ کو کنٹینیو رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ تو پاکستان کی اس موقع پر بھی یہ ایک زبردست ڈپلومیٹک وکٹری تھی جس میں پاکستان بہت سے ملکوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کا کوآپریشن بہت مضبوط ہے، اسپیشلی پچھلے 25 سالوں سے، اور اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو اس کوآپریشن کو تقریباً 40 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، جب کہ یہ سوویت وار شروع ہوئی ہے۔ تب سے ہمارے نیکسٹ ڈور نیبرز میں ایک کیوس کی کیفیت ہے، اور اس کیوس کی وجہ سے پاکستان میں بھی حالات سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے۔ ہر 10 سال بعد دہشت گردی کا ایک نیا سپیل جنم لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک ملٹری آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ 2008-9 میں جو ملٹری آپریشن شروع کیے تھے، جو تقریباً 2014-15 تک جاری رہے، فل سکیل ملٹری آپریشن، اور تقریباً 5-6 سال امن رہا، ایک بار پھر وہ امن خراب ہو رہا ہے، اور ایک بار پھر ہم TTP کی کارروائیاں تیز ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کل تو ہم جو ان کے ایکشنز کو دیکھیں تو وہ ڈرونز کا استعمال کر رہے ہیں، وہ ہائی ٹیک کا استعمال کر رہے ہیں، امریکہ کے چھوڑے ہوئے ویپنز، اور افغانستان میں جو پوری دنیا سے اسمگل شدہ اسلحہ آ رہا ہے، ایڈوانس ملٹری اکوپمنٹ، وہ اب پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور پاکستان پر وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے پاکستان افغان طالبان پر بھی زور ڈال رہا ہے کہ ان کو ذرا کنٹرول کیا جائے، اور یہ سلسلہ پچھلے 3-4 سال سے شروع ہوا ہے، جب کا افغانستان سے اتحادی فورسز کا انخلا ہوا ہے، اور ڈیلی بیسس پر TTP پاک آرمی پر حملے کر رہی ہے، اور جواباً ہم بھی کبھی کبھار افغانستان کے اندر گھس کر ایئر سٹرائکس کرتے ہیں، اور ان میں 3-4 افغانستان کے صوبے ہیں جو بارڈر کے بالکل قریب ہیں، وہ زیادہ پرابلمٹک ہے، جہاں پر TTP کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، جن کے حوالے سے افغان طالبان کوئی سخت ایکشن نہیں لے رہے۔ ان میں پکتیکا، خوست، ننگرہار اور کنڑ کے صوبے ہیں جہاں پر ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، اور ان جگہوں پر پاکستان نے ایئر سٹرائکس بھی کی ہوئی ہیں۔ اور ان علاقوں کے ایڈجسٹنٹ جو پاکستانی ایریاز ہیں، ان میں وادی تیرہ ہے، رزمک کا علاقہ ہے، ساؤتھ وزیرستان، شمالی وزیرستان، باجوڑ، بنو، پارا چنار اور میران شاہ، انہی علاقوں سے 2011-12 میں بھی پاکستان کے لیے بہت سے ٹف سیکیورٹی چیلنجز کھڑے ہوئے تھے، اور اب بھی ہم وہی 10-12 سال پرانی سچویشن پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کے انڈیکس میں دوسرے نمبر پر آ چکا ہے پوری دنیا میں، اور ہمارے سے اوپر صرف برکینا فاسو ہے جو کہ نہایت بیکورڈ کنٹری ہے۔ اور ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کس طرح پاکستان میں جو دہشت گردی کا انڈیکس ہے وہ 2011-12 کے لیولز پر واپس جا چکا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کی جو سرکار ہے وہ ان علاقوں میں ایک بار پھر ملٹری آپریشن کا سوچ رہی ہے۔ شاید اس اسکیل کا بہت بڑا ملٹری آپریشن نہ ہو، لیکن ٹارگیٹڈ آپریشن اور کچھ علاقوں میں فل اسکیل آپریشن کیا جا سکتا ہے، اور اس کے خلاف ان علاقوں میں اب بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں۔ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر ہمیں بے گھر نہ کیا جائے۔ لوگ حکومت سے بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ پچھلے ملٹری آپریشنز کی ڈیٹیل بتائیں، اس میں کیا رزلٹ نکلا جب ہمیں پہلے بے گھر کیا گیا تھا، اپنے ہی ملک میں IDP بنا دیا گیا، انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسن۔ تو شمالی وزیرستان اور تیرہ میں اس وقت بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم حکومت کو یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ یہاں پر ایک نیا ملٹری آپریشن کرے، یعنی کافی زیادہ ریزسٹنس آ رہی ہے لوگوں کی جانب سے۔ اور اسی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو جگہ پر جھڑپیں بھی ہوئی ہیں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ، اور اس کے پیرالل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو KP میں PTI کی حکومت ہے، اس کے پاکستان کی فیڈرل حکومت کے ساتھ بھی بہت سے اختلافات ہیں۔ بہت سی جگہوں پر وہ بھی قبائلیوں کے کنسرنز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہاں پر ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ایک اور نیا آئیڈیا فلوٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان علاقوں کو جو KP میں ضم کیا تھا، قبائلی علاقوں کو، اس عمل کو دوبارہ انڈو کر دیا جائے، یعنی فاٹا مرجر کو ریووک کیا جائے اور ان علاقوں کو دوبارہ قبائلی علاقوں میں ڈالا جائے،
اور یہ 7 ڈسٹرکٹس KP کے آپریشنل کنٹرول سے نکل جائیں گے اور ایک بار پھر فیڈرل حکومت ان کو کنٹرول کرے گی اور اپنی مرضی سے یہاں پر ایکشن لے گی، اور اس میں ملٹری ایکشن بھی شامل ہے۔ اور یہاں کے لوگ اس چیز کے خلاف ریزسٹنس دکھا رہے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلے بھی ان علاقوں میں ملٹری آپریشنز کو برداشت کیا ہوا ہے، لیکن اب ہم اپنے گھروں سے بے گھر نہیں ہوں گے۔ اب حکومت ہمیں کیمپس میں شفٹ نہیں کر سکتی۔ تیرا کا علاقے کی بات کریں تو یہ کافی ڈیفیکلٹ علاقہ ہے، اور یہاں بھی دہشت گردوں کی بہت سی ہائیڈ آؤٹس ہیں، اور ان کو لاجسٹیکل سپورٹ افغانستان سے ملتی ہے، بہت قریب ہے افغانستان۔ اور پارا چنار کے حوالے سے بھی ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کس طرح چاروں طرف افغانستان ہے، اس وجہ سے TTP کی موومنٹ بہت ایزی ہو جاتی ہے اس ریجن میں۔ لیکن ڈیفینیٹلی یہاں پر پاکستان کی حکومت کی بھی بہت سی غلطیاں ہیں، بہت سی مس مینجمنٹ ہے، جس کی وجہ سے حالات قابو میں نہیں آ رہے۔ اور ان پروٹیسٹ میں بہت سے لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ریاست یہاں کے نیچرل ریسورسز پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور ہمیں بے گھر کر کے ان پلانز کو ایگزیکیوٹ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف سیکیورٹی سچویشن کی بات کریں تو وہ بھی ایک جینون مسئلہ ہے۔ ڈیلی بیسس پر پاکستانی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں اور اس میں ہائی ٹیک کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک چیز ہے جس کے حوالے سے سرکار کہتی ہے کہ ہمیں ملٹری آپریشن لینا ہوگا اس علاقے میں۔ ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے دیکھا ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے گئے ہیں، شیلنگ کی گئی ہے۔ ڈیفرنٹ ذرائع کے مطابق ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آپریشنز انٹیلیجنس بیسڈ ہی ہوں گے۔ تھریٹ پروفائل کو مد نظر رکھتے ہوئے پریسائز انگیجمنٹس کی جائیں گی۔ ڈیفینیٹلی عوام میں بھی اس حوالے سے بہت سی انسیکیورٹیز ہیں کہ پہلے بھی ہمیں بے گھر کیا گیا۔ وہ لوگ جینونلی اس بار خوف کا شکار ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی ایسی چیزیں دیکھ چکے ہیں، اور اپنا پورا گھر بار اور سامان اس طرح ایک دم چھوڑنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، لہٰذا اسی وجہ سے ان آپریشنز کے خلاف ایک ریزسٹنس دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ دہشت گردوں کی کارروائی کی بات کریں تو بہت سے پرومیننٹ لیڈرز بھی پچھلے دنوں مارے گئے ہیں، جس میں مولانا خان زیب کا نام سر فہرست ہے، جو کہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل سمجھے جاتے تھے، جنہوں نے وہاں پر ہمیشہ پیس کی بات کی اور لڑائی کو اپوز کیا ہے۔ تو یہ بڑا ایک سیریس میٹر ہے جس میں پاکستان کی جو حکومتیں ہیں، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا سینٹرل حکومت ہو یا آرمی ہو، ان کو بڑا سیریس ہو کے اس کمپلیکیٹڈ میٹر کو حل کرنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اپنی لارجر پاپولیشن کو تنگ کیے بغیر یہاں سے دہشت گردوں کا صفایا کریں اور کوئی ایسی مضبوط پالیسی بنائیں کہ ہر 10 سال بعد دہشت گرد سر اٹھانے نہ لگیں، بار بار ہمیں ان کا کلا کما کرنے کے لیے ملٹری آپریشنز لانچ نہ کرنے پڑیں۔ پاکستان ابھی تک اپنی 80s کی پالیسیز کو بھگت رہا ہے۔ جب ہم نے اپنے قبائلی علاقوں کے لوگوں کے ہاتھ میں بندوق اور پیسہ دیا اور ان کو کہا کہ جاؤ افغانستان میں جا کر لڑو، جب ان کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز آ گئے، وہ تگڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے ان علاقوں میں فورٹیفیکیشنز قائم کر لیں، اس کے بعد 9/11 ہو گیا، اور امریکہ جب اس ریجن میں آیا تو ہم انہی لوگوں کے خلاف ہو گئے امریکہ کے کہنے پر۔ تو ڈیفینیٹلی جو بندوقیں پاکستان نے ان کو دی ہوئی تھیں وہ انہوں نے پاکستان کے خلاف ہی استعمال کرنی شروع کر دیں کہ ہم تو ایک دوسرے کے ساتھی تھے اور آج آپ امریکہ کے ساتھ مل گئے ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ ایک ڈیزاسٹر ہے، یہ ہماری فیلڈ پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ ہم آج پھر وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور پھر ایک ملٹری آپریشن کا سوچا جا رہا ہے۔ اور اس وقت بہت سے لوگ بتا رہے ہیں اس پوری بیلٹ میں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ TTP کی پوزیشن ان علاقوں میں مضبوط ہو رہی ہے اور ان کے خلاف آنی ہاتھوں سے نپٹنا اس وقت کی ضرورت بھی ہے، لیکن ان علاقوں کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ہمیں بار بار تنگ نہ کیا جائے، ہمیں بے گھر نہ کیا جائے۔ اس کے لیے پاکستان کو ایک ہولسٹک ریجنل اپروچ چاہیے جس میں ہم چائنا کو ساتھ لے کر چلیں، امریکنز کو بتائیں کہ اپنے مس ایڈونچرز تھوڑے کم کریں، افغانز کو سمجھائیں جو ہم آلریڈی سمجھا رہے ہیں، اور ایران کو بھی اعتماد میں لیں تاکہ اس کا کوئی ریجنل دیر پا حل نکالا جائے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں پاکستان کو یہاں پر کیا کرنا چاہیے، کس طرح ایک لانگ ٹرم پالیسی کو اپنایا جائے کہ یہاں پر بار بار آپریشنز کی ضرورت نہ پڑے۔ ابھی پچھلے دنوں افغانستان کے ساتھ بہت سے معاملات سیٹل ہوئے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکل سکتا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں ان علاقوں میں ایک گرینڈ سکیل ملٹری آپریشن ہوگا، شمالی وزیرستان وغیرہ میں، یا پاکستان اپنے ٹارگیٹڈ آپریشنز جاری رکھے گا TTP کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔